بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ خبردار، موبائل ایپ سے قرض لینے سے پہلے یہ ویڈیو دیکھ لیں، کیسے واردات کر کے یہ ایپس لوگوں کو خودکشی پر مجبور کرتی ہیں اور کون سے حربے استعمال کرتے ہیں اور کس طرح سے قرض سے کئی گنا زیادہ وصول کرنے کے باوجود بھی انسان اس چنگل سے نہیں نکل پاتا۔ دوستو، اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا تاکہ لوگوں کا بھلا ہو سکے۔ وہ لوگ جو دور حاضر میں مالی معاملات کو حل کرنے کے چکر میں ایک ایسے چنگل میں پھنس جاتے ہیں کہ جس کے بعد ان کا نکلنا ناممکن ہو جاتا ہے، وہ اس فراڈ سے، اس دھوکے سے بچ سکیں۔ دور حاضر میں ٹیکنالوجی کے ساتھ مالیاتی معاملات میں بھی ٹیکنالوجی کا استعمال ہو رہا ہے۔ آن لائن قرضے، اقساط اور سرمایہ کاری کے حصول کے لیے ایپس نے بہترین راستہ فراہم کیا، لیکن اس ڈیجیٹل دنیا میں بھی قرضہ دینے والی ایپس کا فراڈ بہت بڑے پیمانے پر بڑھ چکا ہے۔ اسی وجہ سے حالیہ دنوں میں کچھ اہم ترین پیش رفت بھی سامنے آئی ہے اور ادارے بھی حرکت میں آ چکے ہیں۔ دوستو، آج کل لوگ مالیاتی ضرورتوں کے لیے آن لائن قرضہ دینے والی ایپ کا استعمال کرتے ہیں۔ یہ ایپ سوشل میڈیا کے متعدد پلیٹ فارمز پر دستیاب ہوتے ہیں اور آسانی سے قابل قبول شرائط پر قرضے فراہم کرتی ہیں۔ بینک لوگوں کو پیپر ورک سے گزرنے اور قرض کی درخواستوں کی منظوری کے لیے تقریباً ہفتوں پر محیط وقت دیتے ہیں۔ یہ آن لائن قرضہ والی ایپ مالیاتی معاملات کو آسان بناتی ہے اور لوگوں کو فوری فائدہ پہنچا دیتی ہے۔ البتہ اس ڈیجیٹل ترویج کے ساتھ قرضہ دینے والی ایپس کے فراڈ کا خطرہ بھی بڑھ گیا۔ بعض ایپس معاملات کے دوران صارفین کی شخصی تفصیلات اور مالی معاملات کا استعمال کرتی ہیں، جو بہت زیادہ سنجیدہ تجربات کی وجہ سے احتیاط کی ضرورت پیدا کرتی ہے۔ فراڈ کے طریقے بہترین طور پر کیے جاتے ہیں۔ ایک فراڈ سے متاثرہ شخص کو مالی قرضہ شرائط کی پیشکش کی جاتی ہے اور یہ فراڈیوں کی ایک عمومی صورت ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ صارفین کے بینک اکاؤنٹ سے رقم کھینچی جاتی ہے اور بعد میں وہ شخص کہیں کا نہیں رہتا۔ مزید بعض ایپ صارفین سے زیادہ تفصیلات جمع کرتی ہیں، جیسے کہ ان کا ہوم ایڈریس، شناختی کارڈ نمبر، بینک کے اکاؤنٹس کی تفصیلات اور بہت کچھ۔ یہ تفصیلات فراڈ کو ممکن بناتی ہیں، جو اس معاملے میں متعدد مالیاتی احتیاطوں کا استعمال کرتے ہیں۔ لون ایپ بظاہر انتہائی سادہ اور تقریباً بلا سود یا بہت تھوڑے سود کا قرضہ محسوس ہوتا ہے۔ عوام یعنی نوجوان لڑکے اور لڑکیاں اپنی چھوٹی سی کوئی ضرورت پوری کرنے کے لیے لون اپلائی کر دیتے ہیں، لیکن لون ملنے کے بعد عجیب صورتحال شروع ہو جاتی ہے۔ ایپ کے ذریعے صارفین کا مکمل ڈیٹا ایپ کے پاس چلا جاتا ہے اور صارف سے دیے گئے قرض کو وقت سے پہلے واپسی کا تقاضا کرتے ہیں۔ جو قرض صارف نے لیا ہوتا ہے اس پر سود دن بدن قرضے کی رقم سے بھی زیادہ ہو جاتا ہے اور صارفین اور ان کے عزیز و اقارب کو لون ایپ کی طرف سے دی ہوئی مدت کے دوران ہی بلیک میل کرنا شروع کر دیا جاتا ہے۔ جب کوئی صارف قرض کی رقم واپس کرتا ہے تو قرض دینے والی ایپ کے بلیک میلر آپ کو ایزی پیسہ یا جائز کیش نمبر دیتے ہیں، اس نمبر پر پیسے ٹرانسفر کروا دیں۔ صارف پیسے ٹرانسفر کروا دیتے ہیں تو وہ فون سم ہمیشہ کے لیے بند ہو جاتی ہے اور صارف لون ایپ کا ابھی بھی مکمل مقروض ہے۔ اگر آپ ایپس کا استعمال کرتے ہیں تو آپ کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کو چاہیے کہ اپنی ڈیوائسز میں ایک معتبر سیکیورٹی سافٹ ویئر کا استعمال کریں تاکہ آپ کی تفصیلات اور ڈاٹا محفوظ رہے۔ ڈیجیٹل دنیا میں کئی غیر مستند ایپس موجود ہیں جو کہ فراڈ میں کوئی ثانی نہیں رکھتی، آپ کو ان سے دور رہنا ہے۔ آن لائن قرض دینے والی ایپس کا فراڈ ایک بڑا مسئلہ ہے جو آن لائن مالیاتی احتیاط کو خطرے میں ڈال سکتا ہے اور استعمال سے پہلے آپ کو انتباہ کرتے ہیں کہ آپ احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ لیکن دوستو، یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اب معاملات کسی اور رخ جاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ دوستو، اسلام آباد کی مقامی عدالت نے آن لائن قرض دینے والی اپلیکیشن سے ادھار لینے والے 42 سالہ شہری کی خودکشی کے معاملے میں گرفتار 9 ملزمان کو 4 روزہ ریمانڈ پر وفاقی تحقیقاتی ادارے FIA کے سائبر کرائم کے حوالے کیا ہے۔ FIA سائبر کرائم سیل نے ملزمان کو جوڈیشل مجسٹریٹ مجتبی الحسن کی عدالت میں پیش کیا اور ملزمان میں 2 کال سینٹر کے نمائندے، 3 ٹیم لیڈر، 2 کوالٹی ٹیم لیڈر اور 2 آپریشنل مینیجر شامل ہیں۔ گرفتار ملزمان کا 14 روزہ جسمانی ریمانڈ حاصل کیا گیا اور فائنانشل سروسز اور سرمایہ مائکرو فائنانس ملازمین، مختلف کمپنیوں کے ملازمین اور عوام کو بلیک میل کرتے تھے اور ان کی بلیک میلنگ اور دھمکیوں سے تنگ آ کر محمد مسعود نے خودکشی کی تھی۔ تفتیشی افسران کا کہنا ہے کہ ملزمان کے دیگر ساتھیوں کی گرفتاری ان کے جرم میں کردار اور موبائل فونز برآمد کرنا باقی ہے، جبکہ جاں بحق شہری کو جو واٹس ایپ کر کے دھمکیاں دی گئی ان کا بھی سراغ لگایا جانا ہے۔ ملزمان کے وکیل نے جسمانی ریمانڈ کی مخالفت کی اور انہیں بری کرنے کی استدعا کرتے ہوئے کہا کہ FIA نے انکوائری نہیں کی بلکہ سوشل میڈیا پر خبر چلی اور FIA نے مقدمہ درج کر لیا۔ وکیل نے کہا کہ ملزمان نے حلال طریقے سے قرض دیا، جو واپس مانگنا ان کا حق ہے۔ عدالت نے کہا کہ ابتدائی طور پر ملزمان کو بری نہیں کیا جا سکتا، ایک شخص کی جان گئی ہے، اس لیے FIA سچائی کا پتہ لگائے۔ عدالت نے ملزمان کو بری کرنے کی استدعا مسترد کرتے ہوئے 4 روزہ ریمانڈ پر FIA کے حوالے کیا۔ دوستو، خیال ہے کہ 2 روز قبل FIA نے آن لائن اپلیکیشن قرض کی بلیک میلنگ سے تنگ آ کر خودکشی کرنے والے شہری کے معاملے میں اس اپلیکیشن کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے مختلف مقامات پر چھاپے مار کر کارروائیاں کی اور متعدد لیپ ٹاپس اور کمپیوٹر قبضے میں لیے۔
FIA के तर्जुमान ने बताया है कि साइबर क्राइम सर्कल रावलपिंडी ने मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान ऑनलाइन लोन एप्लीकेशंस के जरिए ब्लैक मेलिंग में मुलव्विस 9 मुलजिमान को गिरफ्तार किया और साइबर क्राइम सर्कल ने ये कार्रवाइयां फाइनेंशियल सर्विसेज के साथ की। चंद रोज कबल रावलपिंडी से ताल्लुक रखने वाले एक बेरोजगार शहरी ने कर्ज एप्लीकेशन के जरिए लिए गए मुबैना 8 लाख रुपए की अदमी अदायगी पर धमकियां मिलने से तंग आकर खुदकुशी कर ली थी। अपना नाम जाहिर न करने पर जांबाहक 42 साल शख्स की अहलिया ने बताया कि उनके शौहर ने 2 अलग एप्लीकेशन से कर्ज लिया, जिस पर एक एप्लीकेशन का कर्ज बढ़कर 7 लाख रुपए से ज्यादा हो गया। कर्ज एप्लीकेशन इजी लोन से कर्जा लेने वाले बेरोजगार शहरी ने रोजाना की ब्लैक मेलिंग और बढ़ते हुए सूद से तंग आकर खुदकुशी की। उनकी अहलिया ने कहा कि 6 माह कबल उनके शौहर को मुलाजमत से निकाला गया, जिसकी वजह से बच्चों की स्कूल फीस और घर का किराया अदा करना मुश्किल हो गया था। उन्होंने कहा कि मोहम्मद मसूद ने बच्चों की फीस और मकान का किराया अदा करने के लिए इजी लोन एप्लीकेशन से 13,000 रुपए कर्ज लिया, जो कुछ ही दिनों में अदम अदायगी पर सूद के साथ बढ़कर 1 लाख रुपए हो गया। सूद समेत अदायगी के लिए उन्होंने भरोसा नामी दूसरी एप्लीकेशन से दोबारा कर्ज लिया, जो कि चंद हफ्तों में सूद के इजाफे के साथ 7 लाख हो गया। मकतूल के अहले खाना ने बताया कि कर्ज देने वालों की धमकियों से तंग आकर उन्होंने पंखे से फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली और उनके 2 बच्चे हैं। एहलिया ने मजीद बताया कि कर्ज एप्लीकेशन में इब्तदाई तौर पर कहा गया था कि मसूद को 14% सूद की अदायगी के साथ कर्ज वापस करना था, लेकिन इसमें ये रोज बरोज इजाफा होता गया। उन्होंने कहा कर्ज अदायगी की ताखीर पर एप्लीकेशन वाले रोजाना कॉल करके धमकाते और पुलिस कार्रवाई से डराते, जिससे तंग आकर उनके शौहर ने खुदकुशी की। तो दोस्तों, ये इस वक्त फ्रॉड चल रहा है, जो कि लोग इसको बिल्कुल इजी ले लेते हैं कि एक छोटी सी एप्लीकेशन है, उसको अपने इंस्टॉल करना है और उसके बाद आप कर्ज अप्लाई करके कर्जा लेंगे, लेकिन उसके बाद आपकी हसास मालूमात, आपकी तस्वीर और वीडियोस वगैरह दीगर लोगों के साथ शेयर की जाती हैं, सोशल मीडिया पर पोस्ट करने की धमकियां दी जाती हैं, जिसके बाद कर्ज लेने वाला शदीद तरीन मुश्किलात का शिकार होता है और बिल आखिर यही कुछ होता है जो कि रावलपिंडी से ताल्लुक रखने वाले मसूद के साथ हुआ। इसलिए आपको इस तरह के मामलात में पड़ने से पहले अच्छी तरह सोचना है, अच्छी तरह से गौर व फिक्र करना है और इस तरह की किसी भी एप्लीकेशन से दूर रहना है जिससे आपकी जान माल को खतरा पैदा हो सके। तो इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पर जिंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।